آج سے ہزاروں سال قبل جزیرہ عرب کے جنوبی علاقوں میں یمن کے گرد و نواح میں ایک شہر آباد تھا جسے سبا کہتے تھے، اور وہاں آباد لوگوں کو قومی سبا کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ نہایت نعمتوں اور راحتوں میں تھے، ہر طرف لہلاتی فصلیں اور پھل سے لدے درخت موجود تھے، مگر یہ قوم شرک میں مبتلا تھی اور سورج کی پوجا کیا کرتی تھی۔ جب وہاں کے بادشاہ شراجیل بن مالک کی موت ہوئی تو اس کی بیٹی بلقیس نے حکومت کی بھاگ دوڑ سنبھال لی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ بلقیس کے والدین میں سے ایک جنات میں سے تھے، مگر اس نظریے کی کوئی واقعی دلائل نہیں ملتی۔ مگر بلقیس ایک قابل عورت تھی جس نے یمن پر 9 سال نہایت خوبصورتی سے حکومت کی۔ دنیا کے بیشتر علاقوں میں جو تجارت ہوتی تھی وہ سباہیوں کے ہاتھ میں تھی، یہی وجہ تھی کہ یہ قوم نہایت دولت مند تھی۔ مگر یہ وہ زمانہ تھا جب مشرق سے مغرب تک ایک عظیم موحد بادشاہ کی طاقت پر حکومت اور جاہ و جلال کا ڈنکا بجتا تھا، جسے تاریخ میں سلیمان ابن داؤد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے بیشتر ممالک میں تھی، جس کا دارالخلافہ یروشلم تھا۔ آپ کو ہوا، جنات، چرند اور پرند اور جانور کی حکمرانی عطا کی گئی تھی۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دربار لگایا تو جن و انس، جانور اور پرندے سب کے سب حاضر ہوئے، مگر ان کا چہیتا پرندہ ہدہد غائب تھا۔ آپ نے پوچھا، ہدہد کہاں ہے؟ جب وہ نظر نہ آیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اگر وہ اپنی غیر حاضری کی مناسب وجہ پیش نہ کر سکا تو اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ ہدہد حاضر ہو گیا اور پوچھا گیا کہ تم کہاں تھے؟ تو اس نے بڑے احترام سے جواب دیا، اے اللہ کے پیغمبر، میں اڑتے اڑتے ایک ملک پہنچ گیا جہاں لوگ شرک میں مبتلا دیکھے تو وہ آگ اور سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کی ایک رانی ہے جسے وہ بلقیس کے نام سے پکارتے ہیں، وہ ایک بہت بڑے تخت پر بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ اس کی تخت میں قیمتی ہیرے، جواہرات، لال زمرد جڑے ہوئے ہیں، اور اس کے پاس تمام شاہی سامان آرائش و نمائش کے موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اگر تمہاری بات سچ ہے تو میرا خط اس ملکہ تک پہنچاؤ تاکہ وہ شرک سے باز آ جائے، اور خط پہنچانے کے بعد وہاں بیٹھ کر سنو کہ وہ کیا رد عمل اختیار کرتی ہے، اور پھر آ کر مجھے خبر دینا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط روانہ کیا جو کچھ یوں تھا، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ عزت والا خط سلیمان ابن داؤد کی جانب سے ملکہ سبا بلقیس کی طرف ہے، جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لیے سلامتی ہے۔ میرے مقابلے میں سرکشی اختیار نہ کرو، بلکہ فرمانبردار اور مطیع ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط دراصل ملکہ سبا اور اس کی قوم کی طرف دعوت اسلام تھی۔ ہدہد نے یہ خط جا کر ملکہ بلقیس کے گود میں جا کر گرا دیا۔ ملکہ دربار میں اس وقت 300 کے قریب سردار تھے۔ انہوں نے جب یہ خط پڑھا تو طیش میں آ گئے اور کہا کہ یہ ہماری توہین ہے، ہمیں اس کا سخت جواب دینا چاہیے۔ مگر ملکہ بہت سمجھدار تھیں، اس نے انہیں سمجھایا کہ خط سے پتہ چل رہا ہے یہ کوئی عام شخص نہیں، خدا کا کوئی پیغمبر ہے، لہٰذا ہمیں حکمت سے کام لینا چاہیے۔ اس نے کہا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف ایک تحفہ بھیجتی ہوں، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو وہ بادشاہ ہے تو میں اسے جنگ کروں گی، لیکن انہوں نے اگر تحفہ قبول نہ کیا تو میں اس کی پیروی کروں گی، کیونکہ وہ نبی ہیں۔ ہدہد نے یہ ساری گفتگو سن رہا تھا کہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساری بات بتا دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دیا کہ شہر میں داخل ہونے والے راستے پر سونے چاندی کی اینٹوں کا فرش بچھا دیا جائے، راستے کے دونوں جانب سونے کی عجیب و خلقت جانور کھڑے کر دیے جائیں، غزرا اور عمال سلطنت کی تمام کرسیوں کو سونے کا کر دیا جائے، دربار کو ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا جائے۔ ادھر بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تحفے روانہ کیے، جن میں سونے کی اینٹیں، جواہرات، غلام، کنیزیں اور ملکہ کا ایک خط بھی تھا۔ جب یہ تمام تحائف لے کر قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں پہنچے اور انہوں نے یہ سب دیکھا تو شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے قاصدوں سے کہا، کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مگر دیکھ لو، جو کچھ اللہ نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بھی زیادہ ہے جو تم نے دیا ہے، لہٰذا تمہارا تحفہ تمہیں مبارک ہو۔ اب تم اپنے تحائف لے کر واپس چلے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہنا کہ ہمارا انتظار کرے، ہم ایک زبردست لشکر لے کر آئیں گے۔ جب یہ خبر ملکہ بلقیس کو پہنچی
تو وہ یہ بات سمجھ گئیں کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لہٰذا اس نے جنگ کی بجائے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تک یہ پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ان کے مطیع ہو کر آنے سے پہلے ملکہ کا تخت میرے پاس اٹھا لائے۔ ایک دیو ہیکل جن نے کہا کہ آپ کے دربار کو برخاست کرنے سے پہلے میں اسے لا سکتا ہوں، میں اس کام کی پوری طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ پھر ایک اور شخص جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں یہ تخت آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے ہی لا سکتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو پکار اٹھے، یہ پروردگار کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے اپنے لیے ہی مقصد ہے، اگر کوئی ناشکری کرے میرا پروردگار بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں بزرگ و برتر ہے۔ مفسرین کے مطابق وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کا کوئی دوست تھا جس کا نام آصف ابن برخیہ بتایا جاتا ہے، اور بعض میں لکھا جاتا ہے کہ اس کا خالہ زاد بیٹا تھا۔ کہا جاتا ہے اس تخت کی لمبائی 80 ہاتھ، عرض 40 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی۔ اس میں موتی، سرخ یاقوت، سبز زمرد جڑے ہوئے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت میں رد و بدل کر دیا تو آپ نے پوچھا کیا تمہارا تخت بھی اسی طرح کا ہے؟ تو اس نے کہا یہ تو گویا ہو بہو وہی ہے، ہمیں تو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا اور ہم فرما بردار ہو چکے ہیں۔ بلقیس کے آنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایسی عمارت بنانے کا حکم دیا جس کے فرش شیشے کا ہو، نیچے پانی جاری ہو، پانی میں مچھلیاں اور دوسرے آبی جانور ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عمارت میں اپنی شاہی تخت پر جلوہ فروز تھے اور شیشے کے نیچے سے پانی اپنی پوری آب و تاب سے بہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اوپر شیشہ نظر نہیں آتا تھا۔ بلقیس کو اس عمارت میں لایا گیا، جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ یہ پانی ایک حوض ہے، لہٰذا اپنی پنڈلیاں سے کپڑا اٹھا لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا یہ تو شیشے کا چکنا فرش ہے۔ تب وہ شرمندہ ہوئی اور بول اٹھی، اے میرے پروردگار، میں سورج کی پوجا کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔ لہٰذا بلقیس پر یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح وہ شیشے کے صحن کو پانی کے لہریں مارنے والا گہرا ہو سمجھ بیٹھی تھی، اس نے اور اس کی قوم نے سورج کی چمک اور دمک دیکھ کر اسے خدا اور معبود سمجھ بیٹھے۔ اسے اپنی فاحش غلطی پر نہایت شرمندگی ہوئی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد ملکہ سبا مسلمان ہو گئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی نکاح میں آ گئیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ آپ نے بلقیس کو یمن واپس بھیج دیا اور اس کے لیے 3 بڑے محل تعمیر کروائے۔